السلام علیکم، میرا نام ملک عدنان کھرل ADP فنڈنگ پروجیکٹ میں ایز ایگری سائنٹسٹ کام کر رہا ہوں۔ میری یونین کونسل ریاض آباد، تحصیل کوٹدو، ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ۔ اس وقت میں موجود ہوں یونین کونسل ریاض آباد کے چک نمبر 531 اور میرے فارمر ہیں محمد عرفان۔ اس پروجیکٹ کا مین مقصد فارمرز کی ییلڈ کو بڑھانا، ان کو جدید ٹیکنالوجی سے آگاہ کرنا، ان کو گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی سبسڈی دلوانا، ہر ممکن ان کی مدد کرنا، ان کے مارکیٹ میں سیڈ کے حوالے سے، پیسٹی سائڈ کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ان کو حل کرنا، ڈیلرز کے ساتھ بیٹھ کے ڈیلرز کے ساتھ حل کرنا، اگر وہاں حل نہ ہو تو آگے سینڈ کرنا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عرفان، چک نمبر 531، ماشاء اللہ۔ یوسی ریاض آباد، تحصیل کوٹدو، ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ۔ ماشاء اللہ۔ سر آپ اس وقت کس فصل میں ہیں؟ میں کپاس کی۔ ماشاء اللہ، تو آپ کی ماشاء اللہ فصل اچھی نظر آ رہی ہے؟ ہاں ماشاء اللہ، اس دفعہ فصل بہت اچھا ہے۔ تو یہ جو محکمہ زراعت نے یہ لڑکے بھیجے ہیں تو ان کی وجہ سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے۔ انہوں نے کچھ سیڈ کے بارے میں ہمیں بتایا کہ آپ کا اگرچہ کوئی درمیانہ رقبہ ہے تو اس حساب سے یہ ورائٹی آپ اگائیں، اور اگرچہ اچھا ہے تو اس حساب سے، تو اس وجہ سے ہمیں کافی محنت کا پھل ملا ہے۔ تو پہلے آپ رقبے کے حساب سے ورائٹی کا انتخاب نہیں کیا کرتے تھے؟ پہلے تو ہم جاتے تھے نا، کسی بھی پاس ڈیلر کے پاس گئے تو بتایا جی ہمیں کوئی اچھی ورائٹی دے دیں۔ اس نے کوئی ایسی ورائٹی دے دی جو کہ بہت اچھے رقبے میں کاشت ہو، تو ہم درمیانے رقبے میں جب اسے کاشت کرتے تھے تو اس کا ایک تو قد ہی نہیں بڑھتا تھا۔ جب قد نہیں ہوگا تو پھر وہ کیا اس میں مقصد ہے، تو اخراجات زیادہ ہوتے تھے، انکم کم ہوتی تھی۔ اس وجہ سے ہم کاٹن سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ تو اس دفعہ بھی ہم کاٹن سے لوگوں نے مخصوص کاشت کی ہے ڈرتے ڈرتے، لیکن جو کی ہے وہ بہت اچھی ہے ماشاء اللہ۔ ہاں۔ تو آپ اس کی پیداوار کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں لاسٹ ٹائم کے، یعنی کہ لاسٹ ٹائم کے مقابلے میں؟ اندازہ کیا، وہ 8-10 من والی بات تھی، تو اب انشاءاللہ بہت اچھی پیداوار ہے۔ انشاءاللہ پہلی چنائی امید ہے کہ 8-10 من کے قریب آ جائے گی ماشاء اللہ۔ تو آپ کی یہ ورائٹی کون سی ہے کپاس کی؟ CK-C1 ہے۔ ماشاء اللہ۔ ہاں جی، بہت اچھا سر، عدنان صاحب کے آنے سے آپ کے مثلاً پیسٹی سائڈ کے حوالے سے کیا فرق پڑا ہے کہ آپ جس حساب سے پہلے پیسٹی سائڈ اپلائی کیا کرتے تھے اسی حساب سے کر رہے ہیں یا کم کر رہے ہیں؟ عدنان صاحب کے آنے سے فرق یہ پڑا ہے کہ پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم جی وہ سنجنٹا کی یہ بوٹل ہے یہ لے جائیں یہ کام کریں گے، ہمیں زہر کا تو ہم ذمہ دار کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں ڈایا فینتھران ہے، اس میں بائی فینتھرین میں کیا زہر ہے، اس میں کیا زہر ہے، ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا۔ صحیح۔ تو ہم وہ مختلف نام سے کمپنیاں پیسٹی سائڈ کے چلاتی ہیں، ہم وہی نام مشہور تھے جی، یہ پولوٹرین سی کا نام مشہور تھا اس چیز کا۔ تو انہوں نے ہمیں زہروں کے بارے میں بتایا، جو ہمیں بہت اچھی بات لگی کہ کوئی بھی کمپنی اس میں زہر کی مقصد ہے، کوئی فار ایگزامپل ہم ڈایا فینتھران کر رہے ہیں تو اس میں زہر کی کیا مقدار ہے، کس کوانٹٹی، جی یہ چیزیں ہمیں انہوں نے بہت اچھی بتائی ہیں۔ اس وجہ سے ہم پھر وہ مارکیٹ میں ریٹس کا بھی پتہ کر لیتے ہیں، جس ریٹ سے ہمیں ادھر سے ملتی ہیں تو پھر وہ ذرا ہماری کافی بچت ہو جاتی ہے۔ تو فرٹیلائزر کے حساب سے بھی آپ کی یعنی کہ آپ نے کتنی بوری فی ایکڑ مثلاً ڈالی ہیں؟ پچھلے سال کی نسبت کم ڈالی ہیں یا زیادہ ڈالی ہیں؟ پچھلے سال کی نسبت کم ڈالی ہیں، لیکن جو ڈالی ہیں ان کا رزلٹ ہمیں اچھا ملا ہے، کیونکہ اس کے ٹائم ٹیبل کے لحاظ سے انہوں نے ہمیں بتایا کہ اب آپ نے DAP استعمال کرنی ہے، اب آپ نے نائٹرو استعمال کرنی ہے، اب آپ نے یوریا کتنی مقدار میں استعمال کرنی ہے، تو جو بھی ہم نے کیا ہے نا اس کا ہمیں رزلٹ ملا ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو کھادیں بھی پچھلی دفعہ سے کم لاگت آئی ہے، لیکن اس جو چیز ہم نے یوز کی ہے اس کا ہمیں رزلٹ ملا ہے۔ اچھا، تو کسی اور فصل کے بارے میں بھی انہوں نے آگاہ کیا آپ کو کہ آپ فلاں فصل کاشت کریں کہ ایک فصل پہ ہی نہ رہیں؟ ہاں جی، ہم نے الحمدللہ
हमारी ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, पहले तो हमें पता नहीं था, हमने कहा ये परमानेंट सरकारी तौर पे है, तो फिर जब आता है फार्मर के पास हमारी गपशप तो होती रहती है, तो हमें पता चला कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो हमारी गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि जिस तरह ये किसान भाइयों को मुफीद मशवरे देते हैं या उनकी रहनुमाई फरमाते हैं, तो हमें गवर्नमेंट से हमारी इल्तिजा है कि इन्हें परमानेंट किया जाए ताकि फार्मर का भी फ़ायदा हो और इस तरह मुल्क की मैशत को भी सहारा मिलेगा, क्योंकि ज़राअत जो है मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। तो इसके साथ साथ जो खादों वाली सब्सिडी है, गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको ये टोकन वाली सब्सिडी हमें पसंद नहीं है। ये हम हर जो फार्मर है वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको पता नहीं चलता कि इस चीज़ में क्या है क्या ना है। सही, उसका वो चाहिए कि वो ओवरऑल इसको सब्सिडाइज करे, जो भी दे। सही हो। अल्लाह हाफ़िज़।